يشركون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 18 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ مشرکین کو سب سے زیادہ چڑ اللہ کی توحید کے پیغام سے تھی۔ جب ان کے سامنے صرف اللہ کا تذکرہ کیا جاتا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جاتا، اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے کہا جاتا، تو اس سے انہیں چڑ ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیے جس میں یہ توحید کا پیغام نہ ہو اور اس میں ہمارے بتوں کا تذکرہ ہو، پھر ہم مان لیں گے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ یہ قرآن میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اور میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے۔ گویا اس سے پہلے توحید کا بیان تھا، اب آگے آیت نمبر 18 سے اللہ تبارک و تعالی شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کی تردید ضروری ہے، شرک کو رد کرنا ضروری ہے، شرک کو سمجھنا ضروری ہے، تب توحید سمجھ میں آئے گی۔ اگر شرک سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر توحید بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ توحید ہوئی کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ گویا شرک کی تردید ہو گئی کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے۔ اس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ اکیلا ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، لہذا عبادت اور بندگی بھی اسی کا حق ہے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، تمام کی تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات، اور بدنی عبادتیں یہ بھی سب اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم نماز کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں نا، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تمام کی تمام قولی عبادتیں جس کا تعلق زبان سے ہے، اور بدنی عبادتیں جس کا تعلق جسم کے دوسرے اعضاء سے ہے، اور مالی عبادتیں یہ جس کا تعلق نظر و نیاز سے ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور کی نہیں۔ اب سجدہ صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ نظر و نیاز یہ بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ دعا اور پکار، دعا یہ بھی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، تو یہ بھی کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگی۔ اگر ادھر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر باہر گیا اور کوئی بڑی سی قبر نظر آ گئی، وہاں سجدہ کرنے لگ گیا، تو بتائیے جو دعویٰ مسجد میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر کیا تھا اس کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ادھر کہا تھا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی سجدہ صرف تجھے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ باہر نکلا اب قبر پر بھی سجدہ کرنے لگ گیا، تو
یہ جو دعویٰ کیا تھا، جو عہد کیا اللہ سے، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں دعویٰ کیا کہ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، اور پھر گیا کہیں چڑھاوا لے کر کسی مندر میں چڑھا دیا، چڑھاوا کہیں اور چڑھا دیا۔ آج تو عجیب معاملہ ہے، آج لوگ منتیں مانتے ہیں، اس میں مندر کی منت بھی مانتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک مسئلہ، یہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ وہ فلاں کی لڑکی کا امتحان تھا اور اس نے کچھ جو ہے منتیں مانگی ہوئی تھی، مختلف مندروں کی بھی، زیارتوں کی تو تھی، مندروں کی بھی مانی ہوئی تھی، اور پھر وہ کچھ دالیں اور کچھ ایسی چیزیں وہاں لے کر چڑھائی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور ہے کیا؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نظر اور نیاز، منت، یہ صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نہیں۔ چڑھاوا صرف اللہ کے نام کا۔ اگر کوئی کہیں اور چڑھاتا ہے تو وہ جو دعویٰ اس نے نماز میں کیا تھا اس کے خلاف کر رہا ہے۔ نماز میں دعویٰ کر رہا تھا کیا؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر جب چڑھاوا کسی دوسرے کے نام کا چڑھایا تو یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، جھوٹا ہو گیا۔ اسی طرح تشہد میں دعویٰ کیا تحیات للہ والصلوات، کہ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ مال جب کہیں اور چڑھا رہا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا، جو دعویٰ نماز میں کر رہا تھا اس کے خلاف کر رہا ہے خود ہی۔ اسی کو مشرک کہا جاتا ہے، جو ایسا کرتا ہے اسی کو مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک کوئی اور نہیں ہے، یہ کام کرنے والا جو ہے یہی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نیچے، ما لا يضرهم، ان چیزوں کی جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں۔ ضر یضر، ضرن کے معنی ہے نقصان پہنچانا، اور نفع ینفع، نفعن کے معنی ہے نفع دینا۔ تو ما لا يضرهم، اللہ کے نیچے ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لا یضرهم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں۔ جب آدمی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے نفع اور نقصان کا اس کو اختیار ہے، اس لیے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اگر میں نے اس کی عبادت نہیں کی، پوجا پاٹ نہیں کی، نقصان ہو جائے گا، یا یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بنے گا نہیں، پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نیچے یہ مشرکین ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ لا یضرهم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں۔ نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نفع اور نقصان ہوتا تو اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی خود اعلان کرتے ہیں کہ ہم نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نماز میں سن رہے تھے جہاں امام صاحب بھول رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جب دوسری مرتبہ وہ مصر جا رہے تھے غلہ لینے کے لیے، تو یہ تلقین کر رہے ہیں یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ تم جب مصر میں جاؤ گے ایک راستے سے نہیں جانا، مختلف راستوں سے جانا، کیونکہ اکٹھے ہو کر جاؤ گے اور پھر ہے بھی نبی کی اولاد اور حسین و جمیل خوبصورت، تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے، تو اس لیے ایک دروازے سے نہیں جانا، ایک راستے سے نہیں، مختلف راستوں سے جانا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور ساتھ ہی کہا یہ ایک تدبیر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ سے تم کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کون؟
حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں، یہ ایک میری ایک تدبیر ہے جو میں نے تمہیں بتا دی، ایک بات ہے جو میرے دل میں آئی تو میں نے تم سے کہہ دی کہ تم ایسے کر لینا، لیکن باقی اگر تمہیں کوئی نقصان لکھا ہوا ہوگا اللہ کی طرف سے وہ پہنچ کر رہے گا، وہ پہنچ کر رہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آگے آپ پڑھیں اس کو تو وہ بنیامین پر الزام لگتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کو روک لیا جاتا ہے، اور دوسرے جو ان کے بیٹے ہیں وہ سارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشانی آ گئی کہ نہیں؟ پریشانی آ گئی۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ایک دروازے سے نہیں جانا، مختلف دروازوں سے جانا، وہ گئے مختلف دروازوں سے، لیکن پھر بھی پریشانی جو مقدر میں لکھی تھی وہ آ گئی، پریشانی آ کر رہی۔ پریشانی کو کوئی روک سکا؟ کوئی نہیں روک سکا۔ ادھر یہی دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں کنعان میں رو رہے ہیں، اور تقریباً 40 سال کا عرصہ روتے رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں۔ اگر نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا تو بتائیے، یوسف علیہ السلام کو جب کنعان کے کنویں میں ڈالا تھا تو اسی وقت وہاں سے نکال کے لے آتے کہ نہیں؟ ہیں جی؟ اگر نفع اور نقصان کا اختیار ہوتا تو کنعان کے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے آتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ میرے دوسرے بیٹوں نے یوسف کو کنعان کے کنویں میں ڈالا ہے، لہذا فوراً جاتے اور نکال کر لے آتے، لیکن لایا نہیں لایا، بلکہ کیا کہا کہ بس صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی مددگار ہے اس پر کہ جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ کہا اور کہا کہ صبر جمیل، میرے لیے تو اب کیا ہے؟ صبر جمیل ہے۔ پھر روتے رہے، اتنے روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اتنے روئے، کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے۔ اور یوسف علیہ السلام حیات ہے نا، زندہ ہیں، لیکن پتہ ہے کہاں ہیں؟ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے بتایا تو جس وقت ان کے بیٹے مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلے ہیں تو یوسف علیہ السلام سینکڑوں میل دور کنعان میں یہ اعلان کر رہے ہیں انی اجد لریح یوسف، کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جیسے ہی قافلہ مصر سے الگ ہوا، جدا ہوا، راستے پر پڑا ہے، تو ان کے والد نے کہا انی لأجد ریح یوسف، کہ آج تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا بوڑھا نہ کہو کہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب اللہ نے نہیں بتایا تو کنعان کے کنویں میں خود یوسف علیہ السلام موجود ہیں تو پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ نے بتایا تو ابھی مصر سے قافلہ روانہ ہی ہوا ہے تو کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو نفع اور نقصان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نفع اور نقصان ہوتا تو پھر اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریبی کون ہیں جی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حبیب اللہ کہا گیا، جن کو کیا کہا گیا؟ حبیب اللہ کہا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مشکات شریف میں روایت ہے، تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے نوح نجی اللہ، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے، تب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ،
یعنی صحابہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ان نبیوں کو تو یہ سارے جو ہیں وہ القاب ملے ہیں، ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں میں۔ تو اللہ کے محبوب ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا جو کسی اور کو نہیں عطا کرے گا، مقام محمود۔ آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کے پاس میں یہ ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی بندے کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، مجھے یہ ملے گا۔ لیکن آپ سے بھی اعلان کروایا جاتا ہے، ابھی ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے ہیں 9ویں پارے میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک، قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، میں اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ میرا نفع اور نقصان بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بتائیے غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونا چاہتے تھے؟ جی چاہتے تھے زخمی ہونا، لیکن زخم پہنچے کہ نہیں؟ اگر نفع اور نقصان اپنے اختیار میں ہوتا تو پھر زخم پہنچتے آپ کو؟ نہیں پہنچتے۔ پھر طائف کی وادیوں میں آپ کو لہو لہان کیا جاتا؟ اگر نفع اور نقصان آپ کے اختیار میں ہوتا پھر مکہ المکرمہ سے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑتی، اور ہجرت کے لیے 3 دن تک غار ثور میں آپ کو پناہ لینی پڑتی، وہاں چھپنا پڑتا، رات کو چھپ کے نکلنا پڑتا؟ نہیں، نفع اور نقصان کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ خود آپ سے بھی اعلان کروایا گیا، آپ کہہ دیجئے میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ اسی طرح سورہ جن میں ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ اعلان فرما دیجیے انی لا املک لکم، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے، انی لا املک لکم ضرا، نہ نقصان پہنچانے کا، ولا نفع، اور نہ ولا رشدا، اور نہ ہی نفع کا۔ رشد کہتے ہیں بھلائی کا، تو بھلائی کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نقصان کا بھی تمہیں اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ یعنی نبی سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو مجھے نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، میں کسی کو کوئی بھلائی کرنا چاہوں، بھلائی پہنچانا چاہوں، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تب ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے نیچے ماں ان چیزوں کی لا یضرہم، کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو وہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ خود بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، سوچ کر بتاؤ، سمجھ کے بتاؤ کہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، پھر اقرار کرتے تھے نہیں، نفع اور نقصان کا اختیار ان کو نہیں ہے، کیونکہ اگر کہتے ہیں تو پھر ان کو پوچھا جاتا کہ بتاؤ کس کو نقصان پہنچایا، کس کو نفع پہنچایا، یہ پوچھا جاتا، تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ جب تم ایسی چیز کو پوج رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو تمہارا مقصد کیا ہے، کیوں تم ان کو پوج رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ شفعاء یہ جمع ہے شفیع ان کی، شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس۔ یعنی کہتے کیا تھے، وہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اس کے قریبی ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں، ہماری یہ وہاں کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اور بڑی دلیل پیش کرتے، کہتے دیکھو کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو، اس سے ملاقات کرنی ہو تو ڈائریکٹ نہیں آدمی جا سکتا ہے، پہلے سنتری سے ملنا پڑے گا، پھر حوالدار سے، پھر اس سے اوپر والے سے، پھر اس سے اوپر والے سے، پھر اس سے اوپر والے سے، پھر جا کر کہیں بادشاہ سے آدمی ملاقات کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، وہ بلندیوں والی ہے، وہاں ہماری رسائی کہاں ہے، وہ ہماری کہاں سنتا ہے، لہٰذا ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ اس کے قریبی ہیں، وہ ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔
یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے مجھے کسی سفارشی کی ضرورت یہاں نہیں ہے، تم مجھے پکارو۔ سفارشی کی ضرورت تو اس کو ہوگی جو کہیں دور ہوگا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، تو میں بالکل کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، فوراً سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں قبول کرتا ہوں دعا کو، الداعی پکارنے والے کی دعا کو میں فوراً سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہوں، تمہیں بیچ میں واسطوں کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے مانگو۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنوں گا۔ اب بتائیے ہے سفارشیوں کی ضرورت؟ کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے قرآن پاک کے اندر دعائیں پڑھی ہیں نا، قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا آتنا، یہ سب کو یاد ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کو۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ بندوں کو سکھا رہا ہے ایسے مانگو۔ کیسے؟ کہ ڈائریکٹ مجھے بلاؤ، بیچ میں تمہیں واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ سکھا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا مانگنے کے کلمات سکھائے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور ربنا، ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، ہمیں معاف فرما دے۔ ان لم تغفر لنا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو جتنی دعائیں قرآن کے اندر ہیں، ان تمام دعاؤں میں یہ تعلیم دی گئی کہ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کا ذخیرہ، احادیث کو اٹھائیے، جتنی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ابھی آپ مسجد میں آئے تھے، دعا پڑھی تھی، ہیں جی؟ کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا۔ تو کیا بتایا؟ واسطہ لاؤ بیچ میں یا ڈائریکٹ مانگو؟ جی ڈائریکٹ مانگو۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے دوران بھی دعا پڑھی ہوگی جو جمعے کے دن میں نے ایک دن سکھائی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے، مغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا فرما، اور وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ کس نے دعا سکھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا؟ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز میں آپ نے التحیات پڑھی، التحیات کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ جی درود شریف پڑھا نا؟ درود شریف پڑھا کہ یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا؟ کیا پڑھا اس میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بتائیے اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں رحمت، لیکن کس کے لیے؟ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں نا، حالانکہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت تھی، ہیں جی؟ جو مرتبہ اور مقام اللہ نے دینا تھا وہ دیا ہے نا اللہ نے، تو ہماری دعا کی ضرورت تھی، لیکن مسئلہ سمجھایا، میرے نبی کے لیے مانگنا، میرے نبی سے نہ مانگنا، میرے نبی کے لیے مانگنا، میرے نبی سے نہیں مانگنا۔
درود میں یہی تو ہے نا, یہی فلسفہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے, ہم اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بھی دعا ہے کہ اللہ السلام علیک ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اللہ کی برکتیں ہو. یہ دعا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دعا ہے. کہا یہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن صلات کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تم ایسے کہو اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جیسے آپ نے رحمت نازل کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر, ایسے آپ ان پر رحمت نازل فرما دیجئے. تو ہماری دعا کی حضور کو کوئی ضرورت تھی نہیں تھی, لیکن مسئلہ سمجھایا میرے نبی کے لیے مانگنا, میرے نبی سے نہ مانگنا, اس سے مانگنا جس سے میرا نبی بھی مانگتا ہے. تو جتنی دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے سب میں یہی تعلیم دی گئی. اب اگر کوئی کہے نہیں جی وہ کہاں ڈائریکٹ سنتا ہے, تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا بدقسمت کو, وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے, اور ایمان کو چھوڑ کے شرک کی طرف وہ جا رہا ہے. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے, شرک سے, کفر سے, بدعات سے, رسم و رواجات سے اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.